بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یہ آج ہم آیت نمبر 37 سے شروع کریں گے، وہاں سے آیت نمبر 45 تک انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تم دونوں بتاؤ کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تم دونوں بتاؤ کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تم دونوں بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تم دونوں بتاؤ کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ رحمان کا دوسرا رکوع یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے۔ ابتدا میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر کیے، خصوصاً انسانوں پر کیے، اس کا تذکرہ پڑھا۔ پھر عمل کے اوپر کیا بدلہ ملنا ہے اس کا کچھ ہمیں بتایا گیا۔ پھر زمین و آسمان کے متعلق بتایا گیا کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر قیامت کے قائم ہونا، اعمال کا محاسبہ ہونا، پھر مجرم لوگوں پر آگ کے شعلے اور دھواں پھینکا جانا، یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے درس کے اندر بھی قیامت کے قائم ہونے اور اعمال کے بدلے کے بارے میں ہی بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ قیامت کی بہت ساری علامات ہیں، جن میں سے چھوٹی چھوٹی علامات تو بہت ساری پوری ہو چکی ہیں، بڑی بڑی علامات ابھی رہتی ہیں، جس میں سے یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، دجال کا آنا ہے، دابۃ الارض کا آنا ہے۔ دابۃ الارض کیا ہے؟ ایک جانور نکلے گا جو انسانوں سے باتیں کرے گا۔ اور اس طرح دھوئیں کا آنا ہے، ایک دھواں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، ملک شام کی طرف سے چلے گا یا اس طرح ایک خاص سمت کی طرف چلے گا اور اس طرح پھیلے گا وہ۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر حضرت مہدی کا ظہور ہونا ہے، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، ان کا نازل ہونا ہے۔ یہ بڑی بڑی نشانی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، وردہ کسے بولتے ہیں؟ وردہ کا مطلب ہوتا ہے گلاب کا پھول۔ وردہ عربی میں گلاب کے پھول کو کہتے ہیں۔
کدھان، دھان کیسے کہتے ہیں؟ یہ جب چمڑا جو ہوتا ہے بھینس کا یا گائے کا یا کسی بھی جانور کا چمڑا ہوتا ہے، اس کو رنگتے ہیں، دباغت اس کو کہتے ہیں، دباغت دیتے ہیں جس سے وہ چمڑا کی شکل بن جاتی ہے، اور اس کے اوپر جو علائشیں لگی ہوتی ہیں، جیسے چیز لگی ہوتی ہے، وہ ہٹ جاتی ہے، وہ اس کا رنگ بالکل سرخ ہو جاتا ہے، سرخ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسمان اس دن گلاب کے پھول کی طرح سمجھ لیں یا چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اور آسمان اس طرح پھٹ جائے گا کہ حتیٰ کہ نیچے کے لوگ اوپر کی چیزیں دیکھ سکیں گے۔ تو زیادہ دھیان، اس طرح دھیان تیل میں، اگر آئل وغیرہ میں نا اگر ہم کوئی چیز پکائیں، اس کو فرائی کریں، تو اس کے بعد اس کے اندر کچھ ذرات سے باقی بچ جاتے ہیں، وہ بھی ایسے ہیں نا براؤن براؤن سے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی دھیان بول دیتے ہیں عربی میں۔ لہٰذا جو بھی سمجھ لیں، مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ آسمان جو آج ہمیں نیلا نظر آتا ہے، بلو کلر میں آتا ہے، اسکائی بلو ہوتا ہے، یہ آسمان قیامت کے وقت سرخ ہو جائے گا، اور اس سے اوپر کی چیزیں بھی نظر آنے لگ جائیں گی، جس سے پھٹ بھی جائے گا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا وہی بات ہے جو پہلے ہم کر چکے ہیں کل، عذاب کے بارے میں اطلاع کر دینا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لہذا یہ مجرموں کو سزا مل جانا، یہ ایمان والوں کے حق میں بھی نعمت ہے۔ کل تک یہ مجرم لوگ ایمان والوں کو تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے، ظلم کرتے تھے، تو آج ان کو سزا ملے گی، تو یہ ایک لحاظ سے ایمان والوں کے لیے انعام ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس دن کسی انسان سے یا کسی جنات میں سے کسی جن سے ہرگز اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس دن کسی سے گناہ کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے چہرے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی ہے جس نے گناہ کیے ہوئے ہیں، یہ گناہوں سے بھرا ہوا انسان ہے، چہرے سے پتہ چل جائے گا اور علامات سے معلوم ہو جائے گا، لہذا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کسی سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ یہاں پر کہ مجرم لوگ اس انداز سے پیش ہوں گے کہ وہ دور سے دیکھ کر لوگ پہچان جائیں گے یہ مجرم ہے، جیسے کہ سورۃ العبس کے اندر آتا ہے نا، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، اور کتنے ہی چہرے اس دن ہوں گے جن کے اوپر گرد پڑی ہوگی، سیاہی اور تاریکی ان کے چہرے کے اوپر پھٹکار پڑ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود بھی ہر شخص کے حالات کو جانتا ہے، اور ہر شخص کا ہر عمل لوح محفوظ کے اندر بھی محفوظ ہے، فرشتوں کے پاس جو اعمال نامہ ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، لہذا ہر ایک سے پوچھ گچھ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ پوچھ گچھ ہوگی ضرور، جب سزا دینا ہوگی اس وقت پوچھ گچھ بھی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان ساروں سے ضرور پوچھیں گے۔ یہ پوچھ گچھ جو ہوگی یہ سزا کے لیے ہوگی، بتاؤ تو نے یہ عمل کیے نہیں کیے؟ بالکل کیے، اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اور پھر کیا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کے سر کے بالوں سے پکڑا جائے گا، ان کے قدموں سے پکڑ کر گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے پہلے کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ بہت توجہ سے سننے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جائیں گے۔ نمبر 1 عالم قاری، کہ جو عالم اور قاری یہ سمجھتا ہو، یہ اس لیے وہ دین کی محنت کر رہا ہو کہ لوگ مجھے کہیں گے جی واہ بڑے مولوی، بڑے اعلیٰ مولوی صاحب ہیں، بڑے زبردست مفتی صاحب ہیں۔ تو جو یہ سوچے گا، جو مولوی صاحب اس لیے دین حاصل کرے گا کہ لوگ مجھے سن کر واہ کرنے لگ جائیں، سب سے پہلے اس کو پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے ہاں میں بتاؤ کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے تو دین کا علم سیکھا، سکھایا، لوگوں کو پڑھایا، پوری دنیا میں دین پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے میرے لیے نہیں کیا، تم نے لوگوں کے لیے کیا، جاؤ ان سے جا کے بدلہ لو۔ اور کہا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر دوسرے شخص کو لایا، میں بولو کون ہو بھائی؟ شہید ہوں۔ کیا کر کے آئے ہو؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے جان دی، میں نے جان تیرے دین کی خاطر قربان کی، اور تیرے لیے میں نے اپنی جان کو تیرے حوالے کیا اور میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب لوگوں کے لیے کیا کہ کل کو لوگ تجھے شہید کہیں۔
تو نے اس لیے تیری نیت یہ تھی، لہذا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک تیسرا شخص آئے گا، سخی، بہت بڑا سخی ہے۔ آج کل ہم سخاوت کرتے ہیں نا، تو ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، ہم سب اس میں تقریباً بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ابھی بھی لوگ موجود ہیں جو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو دائیں ہاتھ سے کر، تیرے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ تو نے صدقہ کیا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ سخی لوگ۔ کیا کیا؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں نے بڑا خرچ کیا، بڑی غریبوں کی مدد کی، میں نے 2 وقت ان کو کھانا کھلایا اور یہ معاملات ان کے ساتھ کیے، چلو بہت کچھ خرچ کیے میں نے غریبوں پر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے لوگوں میں واہ واہ کے لیے کیا کہ ماشاء اللہ ماشاء فلاں سیٹھ صاحب تو بڑا خرچ کرتے ہیں، فلاں سیٹھ صاحب تو بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں غریبوں کی، فلاں سیٹھ صاحب غریبوں کو بڑی بڑی عیدیاں دیتے ہیں، تو نے اس لیے کیا تھا، جاؤ میرے پاس کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے اور نکل جاؤ، اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ کہ اس دن مجرموں کو سر کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ پھر یہاں جو کہا جا رہا ہے یعرف المجرمون بسیماہم کہ مجرم لوگ اپنی علامتوں سے، اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ تو کیا مجرم صرف پہچانے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ جو ایمان والے ہوں گے وہ بھی پہچانے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت کے لوگ وضو کے اعضاء سے پہچانے جائیں گے۔ ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سارے بیٹھے تھے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حشر کے اندر تو بہت بڑا ایک جمع غفیر ہوگا، بڑا مجمع ہوگا، آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو اگر کسی شخص کے بہت سارے گھوڑے ہوں جن میں 5 کلیان بھی ہوں، کیا مطلب 5 کلیان؟ یعنی 5 کلیان کہتے ہیں ایسے گھوڑا جس کے چاروں ٹانگیں بھی سفید ہوں اور اس کا جو سر کے اوپر بھی سفیدی ہو، وہ بڑا خوبصورت سا گھوڑا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس کے اندر 5 کلیان بھی ہو، تو اب وہ 5 کلیان والے گھوڑوں کو کیسے پہچانے گا؟ صاحب نے کہا کہ ایسے پہچانے گا، کوئی دیکھ لے گا کس کے چہرہ سفید ہے، کس کے چاروں پاؤں سفید ہے، اس سے آسانی سے پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میری امت کے لوگ بھی ان کے چہرے، ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے روشن ہوں گے، لہذا میں بڑی آسانی کے ساتھ اس کو پہچان لوں گا۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر آتا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ کل قیامت والے دن جو اللہ کی رضا کی خاطر اذان دینے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اذانیں دینے والے ہیں، آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن ان کی گردنیں نورانی ہوں گی، لمبی ہوں گی۔ لمبی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نورانیت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، جس سے پتہ چل جائے گا کہ دور سے کہ یہ مؤذن لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کا نام بلند کرتے تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے پھر اور لوگوں کی کچھ نشانیاں بتلائیں کہ جیسے متکبر، مغرور لوگ۔ آپ نے فرمایا متکبر لوگ، اچھا تکبر کے دو قسمیں ہیں، تکبر کی ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تکبر ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو ذلیل سمجھنا، دوسروں کو کم تر سمجھنا۔ دوسرا تکبر اس کو کہتے ہیں عجب۔ عجب کسے کہتے ہیں؟ عین جیم بے کے ساتھ۔ عجب کہتے ہیں کہ دوسروں کو تو حقیر نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، تو یہ عجب بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیا تم اکڑ کر چل کے زمین کو پھاڑ دو گے؟ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ ہی اکڑ کر چل کر تم پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچ سکتے ہو، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن متکبر لوگ اور مغرور لوگ چیونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ہوں گے، ان کا جسم چیونٹیوں کی طرح ہو جائے گا۔ لیکن یہ کس لیے چیونٹیوں کی طرح ہوگا؟ صرف اور صرف ان کے حقارت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وگرنہ جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا وہی ان کا جسم بڑا کر دیا جائے گا۔ تو لہذا چند ایک آپ علیہ السلام نے نشانیاں بتلائی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ جو شراب پینے والے ہیں ان کے منہ سے ایسی غلیظ بدبو آئے گی جیسے کسی شخص کو وہ بیماری لگ جاتی ہے، اس کو منہ سے ہر وقت اسمیل آتی رہتی ہے، تو آپ نے فرمایا شراب پینے والے کا منہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ اور یہ جو اس طرح جو بدبو کا جو سزا ہے کہہ لیں، تو یہ بیماری کسی کو بغل میں ہوگی، کسی کو پاؤں میں ہوگی، کسی کو منہ میں ہوگی، یعنی ہر ایک کو الگ الگ بیماریاں ہوں گی، ان کی وجہ سے وہ لوگ بآسانی پہچانے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہادی جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔
آج لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی جہنم جنت کا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی کنسپٹ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ شاہ فرمائیں گے ہاں یہ وہ جہنم ہے جس کو تم کہتے کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ وہ جہنم ہے. جب ان کو جہنم دکھائی جائے گی اور ان کو کہا جائے کہ یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور یہ وہ جہنم ہے جو دنیا کی زندگی میں برے اعمال اور جہنم سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا کہ برے اعمال نہ کرو، جہنم کے ایندھن نہ بنو، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، تم جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، پھر کیسے دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرمائیں گے یہ اب میں تمہیں زندہ بھی کر دیا اور یہ جہنم بھی دیکھ لو. لہٰذا ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب چکھو جہنم کا عذاب، اب چکھو مزہ. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ایک اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ الحاقہ کے اندر، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو، پھر جہنم کی آگ کے اندر ڈال دو، پھر 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو اس کو. حالت ایسی ہوگی کہ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، پھر وہ جہنم کے اندر چکر لگائیں گے. کیسے؟ جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے، کبھی ادھر بھاگیں گے کبھی ادھر بھاگیں گے. جب آگ کی شدت کی وجہ سے پیاس محسوس ہوگی، آج جیسے گرمی کی شدت میں کتنی پیاس لگتی ہے، آدمی پانی پی ہلکان ہو جاتا ہے نا، ادھر بھی آگ کی شدت سے جب پیاس محسوس ہوگی، اللہ اکبر، تو بھاگے گا انسان، دوڑے گا پانی کی طرف کہ پانی پیوں. اللہ، پانی کیسا ہوگا؟ ابلتا ہوا پانی ہوگا. اور سورۃ محمد کے اندر آتا ہے کہ وہ پانی اتنا شدید قسم کا ابلتا ہوا ہوگا کہ ایک گھونٹ پانی کا پیئیں گے تو اتنا شدید وہ گرم ہوگا کہ آدمی کی آنتیں کٹ کٹ کے نیچے گر پڑیں گی. لیکن وہاں چونکہ موت کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. یہ بتا دوں، سب سے بڑا، میں کہتا ہوں سب سے بڑی جہنم کی سزا یہی ہے کہ وہاں موت نہیں ہے. جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ وہاں موت نہیں ہے. کہ جہنم کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ وہاں موت نہیں ہے، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ وہاں موت نہیں ہے. کہ اگر دیکھیں دنیا کے اندر ایک شخص کو اگر تکلیف دی جا رہی ہے تو تکلیف دیتے دیتے وہ صبر کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میں یہاں پر کتنا تھوڑا صبر کر لیتا ہوں، ابھی جان نکل جائے گی اور خلاصی ہو جائے گی. لیکن وہاں تو موت ہے ہی نہیں، آنتیں کٹ کے نیچے گریں گی، پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ جڑ جائیں گی، پھر وہ پانی پیے گا، پھر کٹ کے گریں گی. یہ سزا مل رہی ہے اس کو. حتیٰ کہ سورۃ النساء کے اندر 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہے ہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جہنمیوں کی کھال جل جائے گی تو ہم ایک اور کھال پہنا دیں گے، وہ جل جائے گی تو وہ ایک اور کھال چڑھا دیں گے. اس طرح مسلسل ان کو سزا ملتی رہے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا جو کھانا پینا وہ ذکر کیا ہے اگلی صورت کے اندر انشاءاللہ، اس کا ذکر آ رہا ہے سورۃ الواقعہ کے اندر کہ لآکلون من شجر من زقوم، کھانے کے لیے ان کو حنظل کا، تھوہر کا کڑوا درخت، حنظل آپ جانتے ہیں جس کو ہم تمبا بولتے ہیں نا، تمبے کا کڑوا درخت ہوگا، اس کو ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، جس سے وہ پیٹ بھرنے کی کوشش کریں گے، بھوک کو مٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن کہاں مٹے گی؟ نہیں مٹے گی. فشاربون علیہ من الحمیم، اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، کھولتا ہوا، ابلتا ہوا. پھر آگے فرمایا سورۃ الحاقہ کے اندر ولا طعام الا من غسلین، ان کے کھانے کے لیے بھی ایسی بدبودار پیپ ہوگی، اتنی بدبودار وہ پیپ ہوگی کہ جس کا کٹورا اگر بھر کر دنیا میں پھینک دیا جائے تو دنیا کی کوئی ایک چیز بھی استعمال کے قابل نہ رہے. اور وہ جہنمی پیئیں گے، مجبور کیا جائے گا ان کو پینے پر، پیو یہ بدبودار پیپ اور یہ سب کچھ پیو. تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. یہ سورۃ الغاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا. لیس لهم طعام الا من ضریع، اور کھانے کے لیے خاردار جھاڑی ہوگی، یعنی وہ ایسا خاردار پھل ہوگا کھائیں گے گلے میں اٹک جائے گا، اور جس سے نہ جسم کو کچھ سکون ملے گا اور نہ ہی اس سے بھوک دور ہوگی. اور پھر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کس لیے؟
کہ انسان ان اعمال سے بچ جائے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں۔ کوئی شخص بھی کتنا بڑا کیوں نہ بزرگ ہو جائے، کتنا بڑے اعلیٰ درجے پہ کیوں نہ پہنچ جائے، کوئی ایک شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ ہوا نہیں یا ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف انبیاء کرام علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جن سے کبھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، صرف انبیاء ہیں بس۔ انبیاء کے علاوہ باقی سب کے سب ایسے ہیں کہ جن سے غلطی ضرور بھی ضرور ہو سکتی ہے۔ اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن، سارے کے سارے آدم کے بیٹے غلطیاں کرنے والے ہیں، اور وخیر الخطائین التوابون، غلطیاں کرنے والوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں بیان کی ہیں قرآن کریم میں، جہنم کی اور مختلف قسم کا اپنے عذاب علیم، دردناک عذاب، بڑا عذاب، یہ سب کچھ جو ذکر کیا، کس لیے؟ تاکہ انسان راہ راست پہ چلے۔ اگر کبھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، فوراً اس کے بعد توبہ کر لی جائے اور فوراً کوئی نیک عمل کر لیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب کبھی میری امت کے لوگوں، جب کبھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے، اَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، تو جب کوئی گناہ ہو جائے اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لو، کہ گناہ ہونے کے فوراً بعد نیکی کر لو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نیکی کی وجہ سے وہ گناہ خود بخود مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک جو نیکیاں ہیں یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ انسان نیک عمل کرتا رہے، جتنا نیک عمل کرے گا گناہ خود بخود ختم ہوتے جائیں گے، مٹتے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جہنم کا چھوٹا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا، چھوٹا سا نقشہ ہے، 2-3 آیات ہیں، لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر مختلف عنوان سے جہنم کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ بار بار تذکرہ اس بات اشارہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کر نیکی والی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے پناہ حاصل کرنے کی اور جہنم کی طرف لے جانے والے تمام اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔